السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 87 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا۔ تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ قل تم فرماؤ، ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو، اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، اور غور کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بھلائی، اطاعت اور شکر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اور جو اپنے نفس میں شر، فسق، ناشکری اور مایوسی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق دو احادیث ہم یہاں پیش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے غیر آباد حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ چلتے ہوئے ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان میں سے بعض افراد نے کہا ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا ان سے دریافت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ بعض افراد نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم، روح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو میں نے کہا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں کھڑا رہا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جسے ہم اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ انہوں نے کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ قریش نے آپ سے دریافت کیا تو آپ
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اس وقت نازل ہوئی ہے جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ ان دونوں احادیث میں ایک تطبیق یہ ہے کہ ممکن ہے یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ پہلی بار مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش نے روح کے بارے میں سوال کیا، اور دوسری بار مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے روح کے بارے میں دریافت کیا۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اسی آیت کی وحی ہوئی، بلکہ صرف نزول وحی کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر ہے۔ اس لیے ممکن ہے اس وقت یہ وحی ہوئی ہو کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں وہی آیت تلاوت فرما دی جو اس سے پہلے آپ پر نازل ہو چکی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ تطبیق علامہ اسماعیل بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی مقام پر ذکر کی ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ روح کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے، اور اس کے بارے میں علم حقیقی سب کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے وہی اسے جان سکتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا گیا۔ چنانچہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جماعت نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم مخلوق پر مبہم کر دیا اور اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح کے بارے میں علم نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب و مقام اس سے بہت عظیم ہے کہ آپ کو بھی روح کا علم نہ ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم باللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر آپ پر احسان فرمایا ہے کہ اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 113 کا ہم نے ترجمہ پیش کیا۔ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ روح کا علم ان علوم میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا۔ کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کی مخلوق کے سردار ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ارشاد فرما کر احسان فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا خلیلا، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم حادث علم قدیم کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ بندوں کا علم متناہی یعنی اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کا علم انبیاء علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور انبیاء علیہ السلام کا علم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک خطرہ ہو۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے فی نفسی، اگرچہ کثیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر 1 یا 2 چونچیں سمندر میں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 86 اور 87 میں ارشاد ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، پھر تم اپنے لیے ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے، مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو جو کہ شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ان تمام علوم کا جامع ہے جو آپ کو عطا کیے گئے، اسے سینوں اور صحیفوں سے محو فرما دیتے، پھر آپ کوئی وکیل نہ پاتے جو ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے اس قرآن کو لوٹا دینے کی وکالت کرتا، لیکن آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ اس نے قیامت تک اسے باقی رکھا اور ہر طرح کی کمی بیشی اور تبدیلی سے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان در احسان ہے کہ اس نے پہلے قرآن نازل فرما کر احسان عظیم فرمایا اور پھر اسے محفوظ فرما کر اور قیامت تک باقی رکھ کر احسان فرمایا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے اوپر اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا، آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا فرمایا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگو، قرآن کے احکام پر پابندی سے عمل کرو اور اس میں کمی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم اسے تمہارے سینوں اور صحیفوں سے لے جانے پر قادر ہیں، لیکن قیامت آنے تک اسے باقی رکھنا ہماری تم پر رحمت ہی ہے، اور جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اسے سینوں اور صحیفوں سے محو کر دیں گے۔ قرآن کریم سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے۔ عرش کے گرد قرآن کی ایسی بھنبھناہٹ ہوگی جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا، تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میں تیرے پاس سے گیا اور تیری ہی طرف لوٹ آیا ہوں۔ میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں اور صحیفوں سے محو کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔